بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ہم سورہ یاسین کر رہے تھے، 23واں جز کر رہے ہیں۔ وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پہ ہیں۔ اور یہ 23واں جز کی آیت کا ترجمہ ہے کہ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میری کسی کام آ سکتی ہے یا نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا کہ جنت داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اب دیکھیے، رسولوں کی بات کو ہر زمانے میں، اللہ کی بات کو ہر زمانے میں لوگوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ٹھکرا ہے، اس کو مان کے نہیں دے رہے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ظلمات کا اندھیرا، جو گمراہی کا، ضلالت کا جو اندھیرا اتنا زیادہ ہے، کوئی حق کی بات بتائے تو اس میں جلدی لوگ آتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، کوئی کنٹروورشل بات ہو، کوئی بیہودہ بات ہو، کوئی بیکار سی کوئی ویڈیو ہو، تو آپ دیکھیں گے اس کی ٹی آر پی خوب بڑھ رہی ہے، خوب ویورشپ ہے۔ لیکن اس کے برعکس کوئی اچھی بات بتا رہا ہو تو اس کے لیے نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ سب رسول سمجھا کے تھک گئے تو شہر میں تو کوئی نہیں مانتا، تو ایک دور دراز سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہہ رہا ہے مان لو ان کی بات، کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ جو ہے تمہارے لیے کیا کرتے ہیں، دوسروں کو کیوں معبود بنا رہے ہو جبکہ ان کے بارے میں کوئی تمہارے پاس دلیل بھی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا، اس گواہی کو اپنے خلاف سمجھے اور اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس شخص سے کہ نہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی۔ یعنی اتنے کم میں مجھے کیا ہوا، وہ اپنے اس سودے پہ بڑا خوش تھا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ مجھے کس وجہ سے میری مغفرت ہوئی، مغفرت اس وجہ سے ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی غفلت میں پڑ جاتے کہ اس نے اللہ کا کلمہ بلند کیا اور اس لیے مغفرت ہو گئی۔ اللہ کا کلمہ بلند کرنے سے ہوگی، لیکن دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ حق بات کہنے والے بنیں، ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یعنی آپ نے اگر اپنا ایمان سنبھال کے رکھا ہے تو پھر آپ کے پر کوشچن لگ جائے گا۔ وہی کامیاب ہوگا جس نے دونوں کام کیا ہوگا، حق کو مانا اور اس کے بعد اس کی تشریح کی، اس کو آگے بڑھایا، اس پہ عمل بھی کیا اور آگے لوگوں کو پہنچایا۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل میں 3 طرح کے لوگ تھے نا، کہ جو ایک تو یہ تھے کہ مجسم گناہ کرتے تھے، ایک وہ تھے جو گناہ تو نہیں کرتے تھے لیکن کیا کرتے تھے، اپنی نیکی کرتے تھے، نہ ان سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ سوسائٹی میں اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، وہ صرف بولتے تھے ہماری عبادت اور ہم جانتے ہیں۔ تیسرا وہ طبقہ تھا کہ جو عبادت بھی کرتے تھے اور جو کوئی برائی کرتا اس برائی کو روکتے اور اپنی اچھائی کو اور بھلائی کو اور علم کو پھیلاتے تھے، تو اللہ نے صرف ان کو نجات دی۔ تو اس بندے نے بھی کیا کیا، ایک تو پہلے اعلان کیا کہ حق یہ ہے، پھر پیروی کرو کس کی؟ رسولوں کی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مان لو ان کی بات، اس کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، تو ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور ان کی
کی ازواج گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے وہاں موجود ہیں، جو وہ کچھ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اور اے مجرمو، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ اللہم حفظنا، اللہم حفظنا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ جیسے اس شخص نے کہا تھا کہ دیکھو میری مغفرت کتنی آسانی سے ہو گئی، اب اس بات کو سمجھیے کہ جب سور پھونکا جائے گا، سب اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ کہہ کہ آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ کون سا ہے؟ یہ وہ العدل ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کیا ہے کہ بولتے نا، اس کے بس ذرہ اللہ کے انصاف کی معراج ہے وہ دن، کہ اللہ سب کا حساب جو ہے ایک دم، اللہ سریع الحساب، ایک دم سوئفٹلی حساب کر دے گا، اور دوسرے کسی کے ساتھ ظلم نہ ہوگا۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ وہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے۔ تو جنتی لوگ کیا ہوں گے؟ وہ مزے میں ہوں گے۔ اب یہاں پہ ان کے مزے بتائے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ گھنے سایوں میں مسندوں پہ، یعنی مسند یعنی جو گاؤں تک، یا اس زمانے میں جب قرآن جس پہ نازل ہوا تھا یہ مکہ والوں کے، تو اس زمانے کی ان کی ساری کلچر بتائے جا رہے ہیں۔ تو آج آپ جو بھی وی آئی پی لاؤنج سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، اس پر وہ بیٹھے ہوں گے، اور ہر قسم کی لذیذ کھانے پینے کی چیزیں ان کے وہاں موجود کریں گے، اور جو طلب کریں گے، بھائی یہ لے آؤ، یہ موڈ ہو رہا ہے، وہ آ جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ یہ بڑا احساس ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہم سے ایسے کام لے لے، اللہ تو ہمارے نا سجدوں کو ایسے قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، کہ اللہ جب ہم ان لوگوں میں شامل ہو جہاں تیرا سلام ہم تک پہنچے، اللہ ہمارے داہنے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال ہو۔ رب العالمین، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ اس کو اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیے، تھوڑا سا اپنے ذہن کو ایسے رکھیے کہ جیسے 15 اگست کو یا 26 جنوری کو جو آپ دیکھتے ہیں پریڈز وغیرہ، اور وہاں پہ کوئی ایک فورن والا کوئی پریزیڈنٹ آ جاتا ہے تو اس کا کیسا اکرام کیا جاتا ہے، تو ہم بولتے ہیں نا کہ وہ چیف گیسٹ ہے، ایسی بات ہے، تو وہ دیکھتے ہیں آپ تو اس کا کروڑ گنا زیادہ، وہ تو میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بات کہہ رہی ہوں۔ تو وہاں پہ جب آپ پہنچیں گے اور آپ کو سلام کہا جائے گا تو لوگ سوچیں گے اوہ کیا وی آئی پی لوگ ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہم ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجرموں تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ اب الگ ہو جاؤ کہ سے مطلب کیا ہے؟ اور آج جو ہے نا آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ اب دیکھیں اس میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ نا جب دونوں کو الگ کیا جائے گا تو اس میں سے ہو سکتا ہے ایک فیملی ممبر جو ہے وہ کامیاب لوگ ہوں اور دوسرے جو ہے اس طرف ہوں۔ اللہ محفظنا، اللہ ہم سب کو ساتھ میں رکھیں۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صالح اہل ایمان میدان حشر میں روک کر نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ ابتدائی میں ان کو بلا کر ہلکا حساب فہمی کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ ان کا ریکارڈ صاف ہوگا۔ اس کو آسان بھاشا میں سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھیے، جب ہم ٹریول کرتے ہیں اور ہم ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیگریشن ہوتا ہے، تو وہاں امیگریشن کاؤنٹر پہ ہر آدمی کو اپنا پاسپورٹ لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جب جاتے ہیں، ہم نے ٹریول کیا تو دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے وہ بعض دفعہ آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، بہت اچھے سے اسمائل دے رہے ہوتے ہیں، اور پوچھتے ہیں آپ کے حال چال، اور پھر پوچھتے ہیں اچھا آپ بہت جگہ ٹریول کر کے آئی ہیں تو آپ کو ٹریولنگ پسند ہے، اتنی عزت سے بات کر رہے ہیں کہ ان کا بات کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اور پیچھے کھڑے ہوئے لوگ دیکھ رہے تھے اوہ ان کے ساتھ کیوں ایسا معاملہ ہو رہا ہے، اور وہ بڑے متاثر ہو رہے تھے کہ آپ یہاں گئیں، آپ وہاں گئیں، اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ بڑے مزے سے پھر بعد میں سلام دعا کے بعد آپ چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کو وہ تڑی دے کے بات کر رہے تھے، ان کو یہ سوال وہ سوال، کبھی کسی کا کوئی ایشو ہوتا ہے، کہیں بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے وہ روک دیتے ہیں، کہتے کہ نہیں آپ کو اس کنٹری میں ہم انٹری نہیں ہے، آپ کا یہ پرابلم ہے، آپ اس کنٹری میں کیوں گئے تھے، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کو یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرپول کا وارنٹ ہے، تو وہ ان کے بولنے کہ آپ پولیس کا مسئلہ جھیلیں، تو یہ رکاوٹیں ہیں نا۔ تو اسی طرح سے آپ سمجھیے، مطلب اسی طرح سے تو نہیں نعوذ باللہ، لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پر بھی ایسی ہوگا کہ جنت جیسے ہی جائیں گے، حساب ہلکا حساب ہوا اور آپ مسکراتے ہوئے ویلکم کیے جائیں گے، آپ پہنچے اپنے وی آئی پی لاؤنج میں، اور پھر وہاں سے جنت میں جائیں انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ نا
شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کی بندگی کون کرتا ہے؟ شیطان کی بندگی کے معنی یہ ہے کہ اس کی اطاعت نہ کرو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو محض سجدہ کرنا ہی ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت کرنا اور اس کے حکم کی تابعداری کرنا بھی ممنوع ہے، لہٰذا اطاعت بھی عبادت ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بچنے کی ضرورت ہے، کس قدر ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آئے اور تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو دیکھو کہ اس کا یہ حکم اللہ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر موافق نہ ہوا تو شیطان اس شخص کے ساتھ ہے۔ اگر اس حالت میں تم نے اس کی اطاعت کی تو تم نے اس کی اور اس کے شیطان کی عبادت کی۔ اس طرح اگر تمہارا نفس تمہیں کسی کام کرنے پر اکسائے تو دیکھو کہ شرع کی روح سے وہ کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اجازت نہ ہو تو تمہارا نفس خود شیطان ہے یا شیطان اس کے ساتھ ہے۔ اگر تم نے اس کی پیروی کی تو تم اس کی عبادت کے مرتکب ہوئے۔ آگے چل کر بتاتے ہیں وہ کہ مگر شیطان کی عبادت کے مراتب مختلف ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام کرتا ہے اور اس کے اعضاء اس کے ساتھ، اس کی زبان بھی اس کی موافقت کرتی ہے، یعنی دل اور دماغ اور اس کے اعضاء، اس کے پارٹس آف دا باڈی جو ہے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعضاء اور جوار یعنی جو روح ہے تو آدمی کا ایک کام کرتا ہے مگر دل اور زبان اس کے کام میں شریک نہیں ہوتی۔ وہ مجبوری میں کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل اور اس کی زبان جو ہے شریک نہیں، مجبوری میں کروایا جا رہا ہے۔ یہ مجبوری میں یہ کارڈ بنوا رہے ہیں، دماغ کہہ رہا ہے، دل کہہ رہا ہے، اندر سے زبان بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں بنوانا چاہیے، تو فساد ہے، شر ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ ایک گناہ کا ارتکاب اس حال میں کرتے ہیں کہ دل ان کا اس پر راضی نہیں ہوتا ہے اور زبان ان کی اللہ سے مغفرت کر رہی ہوتی ہے اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہم برا کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ محض ظاہری اعضاء سے شیطان کی عبادت ہے۔ کچھ اور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے دل سے جرم کرتے ہیں اور زبان سے بھی اس فعل پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ظاہر و باطن دونوں میں شیطان کے کیا ہے؟ بنتے ہیں۔ اب کسی کی مجبوری ہوگی، جیسے ہم جس کا ملک میں رہتے ہیں، اب وہاں پہ تو اسلامی شریعت تو نہیں ہے، تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اب جیسے میرا ہی نام لے لیں، میرا نام ہے تو میں اپنے باپ کے نام سے تو مجھے پہچانا جانا چاہیے نا، شوہر کے نام سے تو یہ تو بہت ہی بےہودہ کام ہے۔ لیکن اب یہاں پہ یہی رواج ہے کہ آپ نے یہی پاسپورٹ میں لکھوانا ہے، آپ نے یہی کرنا ہے، تو یہ چیز کو پسند نہیں ہے مگر، لیکن اب جو بولتے قانون میں تبدیلی آئی تو یہ کریں، کیونکہ ہر اولاد جو ہے اپنے باپ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے جب شیطان کھلا دشمن ہے، تو میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ، جب یہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، ان کے اوپر اللہ کی بڑی رحمت تھی اور انہوں نے دین کی اتنی خدمت کی، خاص کر جب ہے نا یہ قرآن کا جو کہ قرآن اللہ کی نعوذ باللہ مخلوق وہ لوگ کہہ رہے تھے، اور یہ جو فرقہ جو تھا ان لوگوں نے اس کے بہت بڑا شر نکالا تھا، تو اس میں انہوں نے بڑی استقامت دکھائی تھی۔ وہ انشاءاللہ میں کبھی کسی اور وقت لوں گی، لیکن ان کا ایک واقعہ بتا رہی ہوں کہ جب ان کا آخری وقت تھا، یہ اپنے اس میں تھے اور ان کے پاس ہے نا سب فیملی والے ممبرس اور ان کے بچے اور ان کے اسٹوڈنٹس سب تھے، اور لگ رہا تھا یہ امام صاحب کا آخری وقت ہے، تو لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، ان کے بیٹے بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ سننے مرنے والا بھی جو ہے اس کو دہرائے اور اس کے بہترین کلمے اس کے منہ سے نکلے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، دوبارہ کہتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بیٹے، اور یہ کہتے ہیں امام احمد نہیں، تیسری بار ایسا ہوتا نہیں، تو ساری اس میں سناٹا پھیل جاتا ہے کہ ارے اللہ، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے انہوں نے کام کیے اور آخری میں ایسا ہو رہا ہے، تو سب کی نا ہمیں تن جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم میت میں جب جاتے ہیں تو ہمیں کوئی خبر ملے تو یہاں سے وہاں پہنچانا بڑا ضروری ہے، وہ کام سے بچیں۔ تو بہرحال وہاں پہ لوگ بڑے فکر میں ہو گئے، تو ان کے بیٹے کا سوچے کیا رہا ہوگا عالم، تو وہ دعا بہت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی طبیعت تھوڑا سنبھل جاتی ہے تو ان سے رہا نہیں جاتا نا، فوراً اپنے ابا سے پوچھ لیتے ابا ہم ابھی کلمہ پڑھ رہے تھے تو آپ نہیں کیوں کہہ رہے تھے؟ امام احمد بن حنبل بڑی کمزور سے آواز میں کہتے ہیں تم کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ آواز تو مجھے نہیں آ رہی تھی تب، لیکن میرے پاس شیطان کھڑا تھا اور اس نے کہا احمد تم میرے ہاتھ سے بچ گئے، تو میں نے اس سے کہا ابھی نہیں، یعنی ان کی زندگی ان یہ معلوم تھا کہ ابھی آخری سانس 2-4 گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی میری زندگی اور ہے، تو کہہ رہے ہیں ابھی نہیں۔ تو شیطان جو ہے آخر وقت میں اور داؤ مارتا ہے، زندگی بھر تو مارتے ہی مارتا ہے لیکن آخر وقت تک نہیں چھوڑتا ہے۔ اب سوچو امام احمد بن حنبل جیسا آدمی، ان کو اتنی فکر تھی اور اتنا ان کا وہ کارنامہ، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ احمد تم میرے ہاتھ سے نکل گئے، تو میں نے کہا ابھی نہیں، یعنی وہ سوچتے تھے کہ میں ایک دم مکمل طور سے اس کے ہاتھ سے جب نکل جاؤں گا، اپنے رب کے پاس پہنچوں گا، تب انشاءاللہ سیفٹی رہے گی۔ تو اس سے اتنا بچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ بار بار ہمیں اس لیے یاد دلوا رہا ہے تو ہم کبھی اس کو
بھولے نہیں۔ اب آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر سے قیامت کی بات کر رہا ہے کہ کس طرح سے بس ایک جھڑکی ہوگی اور یکایک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان ساتھیوں کو، ان معبودوں کو جن کو وہ خدا کی چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو آپ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کریں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشوؤں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہوں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ اللہ محفظنا، اللہ محفظنا، اللہ محفظنا۔ اب اللہ پھر سے کہہ رہا ہے کہ نا یہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں تو جب وہ دن دیکھیں گے تو کہیں گے یہی یوم جزا ہے اور ہائے ہماری کم بختی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان کو گھیر کر لاؤ اور ان کو پوچھو، جانے سے جہنم میں ڈالنے سے پہلے اللہ پوچھے گا کہ اب تم بتاؤ ایک دوسرے کی کیوں نہیں مدد کر رہے ہو؟ یہاں پہ تو بڑا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یخادعون، یعنی اتنی زیادہ محبت ہے، بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے کی مدد ہو رہی ہے نا، کہ کس طرح سے بھی حق کو دبا دیں اور آپ ظلم کر لیں، اور آپ نے اپنا کیا کرنا ہے، اپنا مفاد جتنا حاصل کرنا ہے کر لیں۔ تو بولتے ہیں کہ اب کیوں نہیں مدد کر رہے ہو؟ اور آج تو یہ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں اور حوالہ کر رہے ہیں کہ تم جہنم میں، اور تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب باہر تکرار شروع کریں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ تم ہمارے پاس آتے تھے۔ تو بولتے ہیں یہاں پہ یہ اگر اس کی قوت اور طاقت کے معنی میں لیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم کمزور تھے تو تم ہم پر غالب تھے، اس لیے تم زور سے ہم کو گمراہی کی طرف کھینچ کر لے گئے۔ یعنی جیسے اندھ بھکت لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے تمہارے پاس طاقت زیادہ تھی تو ہم کیا کریں گے، ہم تو مجبور تھے تو ہم نے تم کو کیا۔ لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں ہے۔ اس زمانے کا بھی کمزور بندہ کون تھا؟ حضرت بلال تھے نا، مگر کھڑے رہے استقامت سے۔ تو اس طرح سے اپنی عقل پہ اندھی پٹی نہ باندھ کے رکھیں، نہیں تو اللہ کیا کہے گا کہ ان کو ٹھکانہ ان کے ساتھ بنا دے گا۔ پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مجرمین کو جب خطاب کر کے اللہ فرمائے گا کہ جہنم کی طرف ان کو لے کے جاؤ، تو یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے ہیکڑ مجرمین کے کسبل نکل چکے ہوں گے اور کسی مزاحمت، یعنی کوئی بھی طرح کی نہ کوئی بھی ریسسٹنس نہیں رہے گی، اور جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کہیں کوئی ہز میجسٹی اور ہیر میجسٹی نہیں ہوں گے، اور وہاں درباریوں میں سے کوئی اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے آگے نہ بڑھے گا، کوئی فاتح عالم نہ ہوگا اور کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوگا۔ وہ سی جو کر رہا ہے وہ سب پتہ چل جائے گا وہاں پہ، کہ انتہائی ذلت کے ساتھ چلا جا رہا ہوگا اور اس کا لشکر جرار خود اسے سزا دینے کے لیے پیش کر دے گا۔ کہیں کوئی پیر صاحب یا گرو جی یا ہولی فادر واصل جہنم ہو رہے ہوں گے، اب مریدوں میں سے کسی کو یہ فکر نہ ہوگی کہ یہ حضرت والا کی توہین نہ ہونے پائے۔ کہیں کوئی لیڈر صاحب کسی قسم پرسی کے عالم میں جہنم کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور دنیا میں جو لوگ ان کی کبریائی کے جھنڈے اور اٹھاتے پھرتے تھے اور نعرے بازی کرتے تھے، وہ سب وہاں ان کی طرف سے نگاہ پھیر لیں گے اور ان پر تھوکیں گے بھی۔ حد یہ ہے کہ جو عاشق دنیا میں اپنے معشوق پر جان چھڑکتے تھے، انہیں بھی اس کی حال کی کوئی پرواہ نہ ہوگی، تو نہ کوئی لیلا ہوگا نہ کوئی مجنوں ہوگا، اور سارا نشہ جو ہے ہرن ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ وہ لوگ پہنچیں گے۔ مگر پھر اس کے برعکس دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ نا اپوزٹ ساتھ ساتھ چل رہے، تو ابھی یہاں پہ جہنم کا ذکر آ رہا ہے، اب اہل جنت کا۔ مگر اللہ کے چنندہ بندے اس انجام سے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے اور شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ ابھی نقشہ کھینچتے کتنی طبیعت پہ اچھا اثر آتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمائے کہ اس طرح سے وہ لوگ تختوں کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اچھی باتیں کر رہے ہوں گے، حمد و ثنا، بولتے وہاں پہ کوئی لغو بات بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ کیا ہوگا کہ خوبصورت سے نا پیالے میں یا ساغر میں جو ہے نا جام پلائے جائیں گے،
اس کے بعد وہاں پہ بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف وہ توجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. اچھا دنیا میں آپ نے کیا کیا تھا, دنیا میں آپ نے کیا کیا تھا, یہاں پہ یہ شر تھا تو الحمدللہ اللہ نے بچا لیا تھا, ہم بچ گئے. یہ ساری ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی. تو ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین یعنی دوست تھا, یا جو بھی ہم کہہ لیں ساتھی تھا, جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والے میں سے ہو. کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا بنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب ہیں کہاں؟ یہ جنتی گفتگو کر رہے ہیں. یہ کہے کہ وہ جو ہی جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا, میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی, اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا ہے. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. یا رب العالمین ہم ایسے عمل کرنے والے بن جائیں. اب دیکھیں یہ جو بتا رہے ہیں کہ جنت میں مزے سے بات کر رہے ہوں گے اور جنت کیسی خوبصورت ہے, کتنی شاندار, اور وہاں پہ وہ بول رہے ہیں کہ جب جیسے ہی جھکیں گے تو دیکھ لیں گے کہ وہ جہنم کے کس گہرائی میں جل رہے ہیں. اب دیکھیے نا اس کو, جب یہ نازل ہوا تھا قرآن تب سے, بلکہ انفیکٹ ابھی سے 25 سال پہلے 20 سال پہلے جب ٹیکنالوجی اتنا ایوالو نہیں ہوئی تھی اور آپ نے دیکھا تھا کہ جب موبائل نہیں آیا تھا دنیا میں تو کیا کوئی سوچ سکتا تھا؟ پہلا دوسرا ورژن آف موبائل آیا تھا تب بھی نہیں سوچ پا رہے تھے جب تک یہ ٹچ فون نہیں آ گیا اور فیس ٹائم ہم نہیں کرنے لگ گئے. اب فیس ٹائم کریے, آپ ماسکو میں ہو یا یو ایس میں ہو یا کینیڈا میں ہو, یو کے میں ہو, کہیں بھی ہو, آپ نے کیا کرنا ہے, بس آپ نے فیس ٹائم کیا, آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ رات ہو رہی ہے, یہاں صبح ہو رہی ہے, مسئلہ نہیں ہے, ہم بات کر رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کیسے رہ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں ایک دم لائیو. تو جب انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے تو ہمارے رب کی جو جنت میں کیوں نہیں ہم دیکھ سکتے, بلکہ وہاں پہ وہ ٹیمپریچر بھی ان کو بتا دیا جائے کہ اس ٹیمپریچر پہ وہ بھی جل رہے ہیں. تو اللہ کے وعدے کا بھروسہ رکھیں انشاءاللہ, اور آج محنت کر لیں, کیونکہ بھئی یہ دنیا ہی کیا ہے, اللہ نے بنایا اسے ہے تاکہ ہم محنت کرنے والے بنیں. اب آتے ہیں ہم سورہ صاد کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صاد, قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی, اللہ کو قسم ہے, والقرآن ذی الذکر. اور جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو ایسے تو اللہ نے فروٹس کی بھی قسم کھائی کہ والتین والزیتون یہ سب, لیکن قرآن کی اللہ پھر کہہ رہا ہے بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہے. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں, جب ان کی شامت آئی تو چیخ اٹھے مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا ہے. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے, سخت جھوٹا ہے, کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سربراہان قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور کے غرض سے کہی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی. یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اب ان کو کیا مسئلہ ہے, یہی کہ یہ ہمارے بیچ میں سے کیسے آ گئے. یہ تو عام سے انسان تھے, ان کو تو میں نے بچپن میں دیکھا تھا, یتیم تھے, ان کو تو یہ دیکھا تھا, یہ تو غریب سے تھے, پھر حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی تو تھوڑا سا صحیح ہو گئے. لیکن یہ ساری چیز تمہارے ذہن اور تمہاری عقل کے حساب سے کمی ہے نا. اللہ جس کو اللہ رب ہے, خالق ہے, اسے پتہ ہے کون کب کہاں کس کو کیا دینا ہے. اس کی بات کو ماننے کی بات کہی جا رہی ہے. تو یہ کہتے ہیں کیا ہے, بس ان کے اوپر آپ سسٹم پر کوشچن مارک لگا رہے ہیں. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم سارے خداؤں کے 360 کیا کریں گے, پھر وہ تو جاب لیس ہو جائیں گے. اس وقت بھی لگتا ہے جاب کا بڑا ایشو چل رہا ہوگا, تو کہہ رہے ہیں یہ جاب لیس ہو جائیں گے تو ان کو جاب کہاں لگے گی. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی خدا کو کیسے مان لیں, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. پھر سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. اور یہ کیا ہے, یہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ. کس قسم کا جھوٹ ہے بھائی؟ تم تو خود اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو سب سے سچا ہے, امین اور صادق. تم نے اپنے منہ سے دیا تھا ٹائٹل نبوت سے پہلے, اپنی بات کو خود جھٹلا رہے. اور جب کسی سے پرسنلی پوچھا جاتا ہے کہ محمد کیسے ہیں, نہیں بہت امین صادق, اور اپنی امانتیں جا کے امین اور صادق کے گھر پہ رکھواتے تھے. منہ پہ آ کے ابھی یہاں پہ بول کے گئے, برا بھلا کہا,
سفر درپیش آ گیا تو اپنے بیٹے کے ساتھ مال بھجوا دیا کہ محمد سے کہنا کہ رکھ لیں ہمارا سامان، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ مکہ میں کہیں حفاظت ہو نہ ہو ان کے گھر میں حفاظت ہوگی، اور منہ سے کہہ رہے کہ جھوٹا ہے، کیوں کہ خدا کے پر لگ رہی ہے۔ تو ان 360 کی اتنی محبت ہے نہیں، ان کے مفاد پہ ضرب پڑ رہی ہے، کیونکہ ان کے تھرو جو ہے ان کے مفاد، جو چاہیں جیسے چاہیں قانون بنائیں، جو چاہیں جیسے چاہیں چڑھاوا لیں، جو چاہیں جیسے چاہیں آپ کو گائیڈ کرتے رہیں کہ ادھر جائیں ادھر جائیں، یہ کریں وہ کریں، تو یہ سارا جو ہے یہ سارا فائدہ نکل جائے گا اگر ایک اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کتاب کو پڑھنے لگ جائیں گے تو آسان طریقہ کہہ دو یہ جھوٹا ہے۔ اچھا جب یہ منہ سے جھوٹ کہہ رہے ہو تو ایک عقل مند آدمی تو سوچ سکتا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر وہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ مان لو ایک منٹ کے لیے ڈیبیٹ کے لیے، تو کس قسم کا جھوٹا ہے کہ تمہارے بیچ میں اتنے سال سے 13 سال سے ہے اور بات کہے جا رہا ہے، وہی بات کہہ رہا ہے جو پہلی سال کہی تھی اور بیچ میں بھی کہہ رہا ہے، تم نے اس کو قید کر دیا تب بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ اللہ ایک ہے، مرنا ہے تمہیں میری رسالت کو مان لو اور اٹھ کے حساب دینا ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا تھا، تم نے قید کر دیا، تم نے اس کو گھر سے نکال دیا، مگر وہ بات تو اسی پہ کہتا رہا، اور جو اس کو مان لیتے کیسے اس کے اپنے جان مال سب قربان کر دیتے۔ تو ایکچولی اللہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ کمپلیمنٹ ہے، یہ تو کیا ہے ایک طرح سے کمپلیمنٹ ہے، وہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ جھوٹے تو ہم ہی ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو انکار کر سکیں، اس کتاب کے لائق اس الفاظ کے لائق کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ ہم جو ہے اس کے مقابلے کی کوئی چیز لے آئیں، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے اور وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ محفظنا، اللہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، اللہ ہمارا سینہ اس قدر کھول دے کہ اس کی ساری باتیں ہمیں اچھی لگیں، ہلکی لگیں اور آسان لگیں، اللہ ہمارے لیے دین کو آسان کر دے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی طرح طرح کی مثالیں دیں کہ یہ ہوش میں آئے، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک شخص کی، تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہیں جو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، کیا ان دونوں کے حال یکساں ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہاں پہ ایک مثال اتنی خوبصورت دے رہا ہے کہ نا ایک ہے جس کے بعد کیا ہے کئی آقا ہے، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو کیا ہے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ اب وہ آیا، اس نے کہا کہ بھائی تم ادھر آؤ، جاؤ اس طرف لے کر آ جاؤ سامان، تب تک وہ ابھی پہنچا بھی نہیں کیونکہ اب تو موبائل آ گیا، تو وہیں سے کال کیا کہاں ہو، میں راستے میں پہنچ رہا ہوں، کیوں وہاں پہ گیا، تو ادھر آ، وہ ادھر جاؤ، آپ نارتھ جاؤ، وہاں نارتھ میں بھی پہنچا ہی نہیں کہ تب تک تیسرے آقا کا فون آ گیا، تو ادھر کیسے چلا گیا میرے سے پوچھے بغیر، تم جاؤ ٹرین پکڑو اور جاؤ کہاں پہ، اور جا کے سامان لے کر آؤ۔ اب وہ آدمی نہ ادھر کا کام کر پا رہا ہے نہ وہ کام کر پا رہا ہے، وہ نہیں، اور چوتھا اس کو جب تک فون آ رہا ہے ڈانٹ رہا ہے الگ، تو یہ بندہ اس کی حالت کیا ہوگی آپ سوچیں۔ اور اسی طرف ایک ہے، اس کا ایک ہی آقا ہے، اور وہ اس کو اس طرح سے رکھتا ہے، اس طرح سے رکھتا ہے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ، اور اس کو سمجھتا ہے کہ یہ انسان ہے، اور پھر اس کو ویسے ہی کام لیتا۔ ابھی جیسے کل میں نے جب لیا تھا کہ کس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو غلام تھا، یا پھر عمرو بن عاص کا ان کا جو غلام تھا، آپ دیکھیں گے جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تب آپ دیکھیں گے ان اپنے بیٹے سے زیادہ عمرو بن عاص اپنے غلام پہ بہت بھروسہ کرتے تھے، اور وہ فاتح مصر تھے، تو مصر کے اس میں بولتے ان کے رائٹ ہینڈ جو ان کا غلام تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ جو مشہور شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اب وہ اتنی عزت دے رہا ہے وہ آقا، تو وہ بہتر ہے کہ یہ 10 آقا والے 100 آقا والے۔ تو ویسے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں کسی کو بھی اپنا مان لو گے تو ہر آدمی تم کو کیا کرے گا، یوز اینڈ تھرو کرے گا، اور تمہاری آخرت بھی ختم کرا دے گا۔ لیکن اگر تم ایک رب کو مان لو، ایک رسول کو مان لو، اس ایک کتاب کو مان لو، تو انشاءاللہ تمہارا کیا ہوگا، ٹھکانہ جنت ہوگا انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ میں ختم کر رہی ہوں اپنی بات کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔